یہ بغیر دلیل کے بات ہے. میری گزارش اتنی دنیا کو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ مدارس اور قرآن نہیں پڑھایا جاتا کر رہا ہوں یہ بغیر دلیل کے بات. ایک زمانے تک صورتحال یہ رہی. سب سے زیادہ یہی تعلیم دی جا رہی. اچھا اچھے مدارس قائم ہوئے ہیں, مدارس میں تبدیلیاں آئی ہیں. مدارس میں قرآن مجید. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں, یہ جو آپ نے بات کہی, یہ جو 5 تفاسیر کے نام گنوائے سارے مدارس میں پڑھائے جائیں. میں تو 5 کے نام گنوائے ہیں. امتحان کے اندر طلباء سے جب استاد پڑھاتا ہے تو 2500 تفسیروں کا حوالہ دیتا ہے اور امتحان سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے, فلاں نے کیا لکھا ہے, یہ لکھیے اپنے وضاحت کی. امام راضی نے کیا لکھا ہے. نہیں, یہ سارے مدرسوں میں ہو رہا ہے. سارے مدارس 100% میں ہو رہا ہے. وفاق المدارس کے تحت بورڈ میں آ رہے ہیں. باقی کچھ مدارس ایسے ہیں جو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اچھا, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ دیکھیے, اور ویسے اصولاً ایسا ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ تبدیلیاں آئی ہیں, تغیرات آئے ہیں, یعنی مدرسوں نے اپنے یہاں بہتری کی ہے. دیکھیے پچھلے اس عرصے کے دوران میں ابھی تو یہاں بہت بحث ہو رہی تھی عمومی تعلیم کی چیزیں داخل کی گئی ہیں. بہت سے مدارس میں حساب پڑھایا جاتا ہے, ریاضی پڑھائی جاتی ہے. بہت سے مدارس میں سائنس کی کچھ تعلیم دی جاتی ہے. علم میراث ہے, بغیر یہ چیزیں جو ہے, یہ چیزیں دیکھیے, علم میراث ایک الگ چیز ہے اور ریاضی کا ریاضی اور حساب ضروری ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہے مدرسوں میں اب داخل ہو رہی ہیں, بہتری بھی ہو رہی ہے. لیکن قرآن مجید کو تعلیم کا محور اور مرکز ہونا چاہیے, میں نے یہ بات کی ہے. اور ہمارے ہاں تعلیم کا محور اور مرکز قرآن مجید کو نہ جدید علوم میں کبھی رکھا گیا ہے نہ قدیم علوم میں رکھا گیا. محور اور مرکز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اس کے اندر سے پھوٹے, جتنے تعلیم اس کی روح میں وہ داخل کرو. یہ جتنے تفاسیر لکھنے والے موجود ہیں, مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی, ایک معارف القرآن لاہور میں مولانا ادریس قادلوی نے لکھی. یہ تمام مدارس کے علماء ہیں. یہ کسی یونیورسٹی اور کالج یا امریکہ کی ڈگری لے کر نہیں آئے. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سے قطعاً میں متفق نہیں ہوں کہ یہ بات کہیں کہ جی مدارس کے اندر قرآن کی تفسیر نہیں پڑھائی جاتی. یہ تو میں نے کہا نہیں, محور نہیں بنایا. یہ نہیں, یہ دو باتیں. قرآن اور حدیث ہی محور ہے مدارس کا. نہیں, اس میں دیکھیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رجال پر جو کام ہو رہا ہے, سارے کام ہو رہے ہیں. میں تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے جامعہ میں آئیں اور دوسرے مدارس کا دورہ کریں. شاید انہوں نے بہت پہلے دورہ کیا ہوگا جو ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے. اچھا, اس بات کو میں تو یاد کر رہا ہوں کہ ابھی 2 مہینے پہلے ایک بڑے گھرانے کے جلیل القدر عالم مولانا زاہد الراشدی صاحب کا مضمون تمام اخبارات نے شائع کیا ہے اور اس میں انہوں نے بڑی دردمندی کے ساتھ توجہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں مدارس میں کیا خامیاں موجود ہیں. دیکھیے جب تک ہم خامیوں کو سمجھیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث محور ہی نہیں رہا ہے. یہ نہیں ہے. میری گزارش اس معاملے میں یہ ہے کہ پہلے مدعا سمجھنا چاہیے کہ محور اور مرکز ہونے کے معنی کیا ہے, قرآن مجید کو کس طریقے سے بنیاد بننا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دنیاوی تعلیم کی درسگاہیں ہیں, ابھی آپ نے اس کے اوپر تنقید کی نا کہ اس میں دینیات کی تعلیم ٹھیک طریقے سے نہیں دی جاتی. آپ نے اس میں کہا قرآن مجید ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ نصاب میں موجود ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کو اب پڑھانا شروع کر دیا بہت سے مدارس میں. میں جانتا ہوں اس بات سے, اور مدارس سے میرا بڑا تعلق رہتا ہے. میں علماء سے ملتا رہتا ہوں, ان کے ساتھ بھی ایک قریبی تعلق ہوتا ہے. میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں جو علماء پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں. محور اور مرکز ہونا بالکل ایک الگ چیز ہے اور کسی چیز کی تعلیم دینا ایک الگ چیز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے حنفی مدارس میں حدیث بھی اس طرح سے محور اور مرکز نہیں ہوتی. محور و مرکز کا مطلب یہ ہے کہ فقہ اس سے پھوٹے, کلام اس سے پھوٹے, تعلیم اس طریقے سے دی جائے کہ آپ اس کو بنیاد میں رکھ کے, جس طرح آپ ایک درخت جڑ سے نکلتا ہے اور تنا پھوٹتا ہے پھر اس کے بعد برگ و بار نکلتے ہیں. یہ اصل میں بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس تفصیلی موضوع کو اس میڈیا پر کیا بھی نہیں جا سکتا. علم کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کوئی ایک, میں آج گفتگو کر رہا ہوں, مولانا مدنی حسن گیلانی نے, مولانا ابوالکلام آزاد نے اور بہت سے اہل علم نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے. اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آخر کیا سبب ہے اس بات کا کہ ہمارے قدیم علم کا رابطہ ہماری نئی نسلوں کے ساتھ کٹتا چلا جا رہا ہے. یہ جاوید صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ اکابر اہل علم ہے, دنیا ان کا احترام کرتی ہے, اسٹیبلش لوگ ہیں سوسائٹی کے, ان کا کہنا بھی یہی ہے. اچھا, پیچھے کی بات ہوئی ہمارے جو ائمہ ہیں, ائمہ اربع, ان میں سے جاوید صاحب نے بتایا امام ابو حنیفہ کے شاگرد خود ان سے اختلاف کرتے ہیں, امام مالک. یہ چیز تو ہمارے تقلید انہوں نے تو پابندی نہیں کی, تو اب یہ اصرار کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں. اب فرض نمازوں کو ایک مثال دے رہا ہوں, فرض نمازوں کے بعد دعا ہے. بہت سے طالب علم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ہیں ہم ان پر تنقید نہیں کرتے, جو کرتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. ان کے بعد اساتذہ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر قائل بھی ہیں دعا کے, لیکن نہیں کرتے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہمارے مدارس میں بھی اتنا وہ نہیں ہے کہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ کو پابند کیا گیا ہے, لیکن عام طور پر اساتذہ کو دیکھ کر طلبہ چلتے ہیں, عمومی بات. باقی اگر کوئی طالب علم علمی مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہوئے اپنے اساتذہ سے
کسی رائے پر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو روکا ہو، نہ روکتے. جی سوال آپ. مفتی صاحب نے اس سے فرمایا کہ عام طور پر طلبہ ظاہر ہے اپنے یعنی اساتذہ کو دیکھ کر آراء قائم کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، تو پھر جتنے ایسے علوم ہیں جو بالخصوص اصول کی نوعیت کے رکھتے ہیں کہ اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، ان تمام علوم کی تعلیم اور تدریس کا کیا پھر کردار باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی ان اصولوں میں تو حدیث کو جانچنا، تفسیر کیسے ہوگی اور فقہ کو کن اصولوں پر سمجھا جائے، تو یہ جب اصول پڑھا رہے ہیں ایک طرف وہ صرف اساتذہ اور شخصیات کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا کردار پھر کیا باقی بھائی؟ ہے؟ وہ اصول تو پڑھائے ہی جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے علماء اصول توڑ کے ہی چل رہے ہیں؟ نہیں، سوال یہاں یہ ہے کہ انہی اصولوں کے مطابق میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیے شافعی علماء انہی اصولوں کی الگ تعبیر کرتے ہیں، حنفی علماء الگ تعبیر کرتے ہیں، تو فیصلہ کن شخصیت جسے محور و مرکز جاوید صاحب کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے استاد ہے، وہ اصل میں فن نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ حدیث بات، یہ تھا وہ اصل میں. میں یہ کر رہا ہوں، فیصلہ کن تو قرآن اور حدیث ہی ہے. اگر ایک طالب علم اپنے استاد کی بات فری مسائل کے اندر نہ مانے اور وہ اس طرح جیسے میں نے دعا کی مثال دی، تو کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش ہے ہمارے یہاں کوئی طالب علم کو نہیں کہ اس کو مدرسے سے اخراج کر دیا. یعنی اس سوال کو مزید اگر واضح کر دیں. اگر کوئی ایسے اصولی مسائل کے اندر اختلاف کرے کہ ایک طالب علم کہے کہ جی داڑھی رکھنا ہی ضروری نہیں ہے اور وہ مدرسے کا طالب علم رہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے. میں جس طرح سے سوال کرنا چاہ رہا تھا میں اس کو مزید واضح کر دوں. یعنی اصول کے علم کو پڑھنے کے بعد طلباء کے سامنے اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان اصولوں کی روشنی میں یہ حدیث ہے یا یہ فقہی رائے یا یہ تفسیر درست ہے، اب اس کے اکابر، اس کے بڑے علماء اور اساتذہ اس سے ہٹ کر ہیں، تو پھر کیا کردار رہ جاتا ہے اس کا؟ ہمارے مدارس میں جو اصول استاد پڑھائے گا کیا ان اصولوں کے خلاف چلے گا؟ نہیں، ان اصولوں کے مطابق ہی تو اس کی زندگی ہوگی. یہی ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی اصولوں کے بریلوی مدرسوں میں ان اصولوں کی الگ ڈیفینیشن ہے. یہ اختلاف کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، وہ دیکھیے نا قرآن کریم سے ہی وہ اخذ کیے جاتے ہیں سارے مقامات. کوئی نہیں، 2-3 مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ لیکن 2-3 مسئلوں سے قرآن میں اختلاف ہے نہ حدیث میں اختلاف ہے. ان کا فقہ بھی حنفی ہے، ہمارا بھی. عام آدمی کے سامنے 2-3 مسئلوں میں اختلاف کرنے والے اہل علم دیوبندی بریلوی کبھی نہیں کریں گے. دیوبندی اور بریلوی میں وہ لوگ کریں گے جو چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ورنہ بڑے علماء کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ دیوبندی کی نماز بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلوی کی نماز دیوبندی کے نہیں پیچھے. ایسا کوئی فتویٰ نہیں. شناخت انہوں نے برقرار رکھی ہوئی، وہ ان کی میں بتایا نا، ایسا طبقہ مدارس کا نام استعمال کر رہا ہے جو عالم نہیں. جو علم کی گہرائی میں لوگ موجود ہیں وہ کبھی قطعاً اس طرح کی یعنی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے. مذہبی اختلاف ایک الگ چیز ہے، فرقہ واریت ایک الگ. اچھا چلیے کچھ عملی چیزوں پہ بھی اب بات کر لیتے ہیں. بعض چیزیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بڑی اہم ہیں. مدارس کا ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک انتہا پسندانہ اپروچ سکھائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں انتہا پسند سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ جس نے ٹیررسٹ اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یونیورسٹیوں اور کالجوں کی پیداوار ہے. اور آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کی یہ 2 الگ الگ چیزیں، انتہا پسندی اور ٹیررزم. انتہا پسندی کی کیا تعریف؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے سوال کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے طالبان جو تھے وہ دینی مدارس کے فارغ تھے. یہ بھی غلط ہے. یہ بات نہیں، یعنی دنیا کے مدرسوں میں انہوں نے پڑھا تھا. نہیں، طالبان ان کا ایک نام چڑھ گیا. بہت سے طالبان ایسے تھے جن کو انگوٹھا چھاپتے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا کچھ. طالبان تو ایک نام چڑھ گیا. لیکن طالبان کی کامیابی کے لیے ہر مدرسے اور ہر عالم نے دعا کی ہے. آپ کا نام بھی طالبان میں لکھ دیا جائے. طالبان کو اون کیا، چلیے وہاں سے فارغ سارے نہیں تھے لیکن ان کو مدارس نے اون کیا ہے. قطعاً نہیں مدارس نے اون کیا. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ مدارس نے؟ اس طالبان کو بنانے والے وہیں کے لوگ تھے، انہوں نے بنائی، اور اس میں تعاون جو ہے مدارس نے بھی کیا. جو ہے مدارس نے بھی کیا. مرحوم ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ جب جہاد افغانستان ہوا، آپ تاریخ دیکھیں نا، مرحوم نے جہاد افغانستان میں روس کو بھگانے کے لیے کیمپ بنائے اور لوگوں کو. اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پہلو ہم نہ رکھیں، صرف یہ جو اپروچ ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ یا کہ کہتا ہے کہ بھئی دین کے معاملات میں میری رائے. میں آپ سے عرض کروں، یہ اسامہ کون سے مدرسے کے فارغ؟ نہیں، میں تو طالبان کی بات کر رہا تھا. لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، اسامہ کی مثال دیتے ہیں. طالبان میں بھی میں بتا دوں، ہمارے علم کے مطابق ملا عمر کوئی مستقل عالم نہیں ہے، اور طالبان اگر ہے تو وہ ایک نام چڑھ گیا. اس میں چند طلبا نے بھی حصہ لیا ہوگا، یقینی بات، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی وہاں پر ہے وہ مدرسے کا طالب علم ہی ان کے ساتھ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے دینی مدارس سے کوئی تعلق؟ ٹھیک ہے.